إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وكان في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہمیں سب سے پہلے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی، تسبیح و تحلیل و تحمید اس رب ذوالجلال کے لیے بیان کرنے کے لائق اور دیبا ہے جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا. بعدہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ دکھلایا اور بتلایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ آپ نے قرآن حکیم کی جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس کی روشنی میں اور چند احادیث اور آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کی فضیلت، صحابہ کرام کے چند نمونے آپ نے سنے. آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ رب العالمین سے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور چند آیات اور احادیث کی انہی کے تعلق سے تفسیر و توضیح. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت بیان کی گئی تھی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے اعزاء اور اقربا، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جس کو کما کما کر تم تجوریوں میں رکھتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹا ہونے کے بارے میں تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اگر یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، رب ذوالجلال تم پر اپنا کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ محترم سامعین، یہاں دو چیزوں سے محبت سب سے زیادہ کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا۔ سب سے پہلی چیز کا جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ معلوم کیا ہوا؟ پہلے ہمیں محبت کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، جو رب ذوالجلال ہے، جو رب کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے اس ساری کائنات کی رچنا کی ہے، جس نے اس سارے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے نبی اکرم اللہ رب العالمین نے آنکھیں دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، اور وہ ساری نعمتیں اس کائنات کے اندر اس رب ذوالجلال نے ودیعت کر دی ہیں۔ پہلا حق اسی رب العالمین کا بنتا ہے، پہلا حق اسی رب العالمین کا بنتا ہے کہ ہم اس رب العالمین سے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، جو ہمیں زندہ کرنے والا ہے اور ہمیں مارنے والا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے کا حق اسی کا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ اگر کسی چیز کی محبت آگے بڑھ گئی، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، صرف رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا وہ نجات پانے والا ہوگا؟ اگر کوئی کسی آدمی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں لیکن وہ شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کامیابی کی، یہ نجات کی دلیل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت سے محبت کرنی پڑے گی، اور بلکہ اللہ رب العزت سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ مثال بتاؤں آپ کو، ابو طالب کے وفات کا وقت قریب ہے، جاگنی کے عالم میں ہے ابو طالب، قریش مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، اور دوسرے سرداران قریش ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قل امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، رب العالمین کے دربار میں میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ آپ سارے معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ قریش مکہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف کیا کہتے ہیں؟ اترغب عن ملت ابی کا عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے، کیا عبد المطلب کے دین سے اے ابو طالب پھر جاؤ گے؟ 2 بار 3 بار کہتے ہیں، آخری کلمہ جو ابو طالب کے زبان سے نکلتا ہے وہ یہ، میں اپنے باپ دادا کے دین عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ وہ ابی طالب جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ سن 7 ہجری سے لے کر کے سن 10 ہجری تک تقریباً 3 سال تک تکلیفیں جھیلی تھیں، مصیبتیں جھیلی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، لیکن ان کا یہ پیار رب العالمین سے نہیں تھا، رب العالمین سے وہ محبت نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے پیار کیا کرتے تھے، ابو طالب سے بھی محبت کیا کرتے تھے، تبھی تو بعد میں بھی بخشش کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایمان نہیں لائے، رنجیدہ ہو گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا وہ رب کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ ایمان کا ایک حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن یاد رکھو ایمان کا ایک حصہ اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں محبتیں ملی تبھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، ورنہ کسی کو کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کچھ ند بنا لیے ہیں، اپنے کچھ ہمسر بنا لیے ہیں، جنہوں نے کچھ لوگوں کو رب العالمین کے برابر قرار دے دیا ہے، رب العالمین کے برابر قرار دے دیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت اسی طرح کرتے ہیں جس طریقے سے محبت رب العالمین سے کرنی چاہیے، وہ ان سے محبت اسی طرح کرتے ہیں جس طریقے سے محبت رب ذوالجلال سے کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے محبت رب ذوالجلال سے کرنی چاہیے تھی، وہ محبت ان چیزوں سے اسی طرح کرتے ہیں۔ اب وہ چیزیں اللہ کے علاوہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے علاوہ بت، درخت، پتھر، سورج، چاند، قبر، اولاد، ماں باپ، مال و دولت، اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات بھی، نفسانی خواہشات بھی، خود انسان کا اپنا نفس اور اپنی جان بھی من دون اللہ میں ہو سکتا ہے، اندادن میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہم غور کیجئے، کیا ہم جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت کہیں اپنے نفس سے تو نہیں کرتے، اتنی ہی محبت کہیں اپنے مال سے تو نہیں کرتے، اتنی ہی محبت یا اس سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے تو نہیں کرتے، اتنی ہی محبت کہیں قبر والے ولیوں سے تو نہیں کرتے، اتنی ہی محبت کہیں ہم بتوں سے اور پتھروں سے تو نہیں کرتے، اتنی ہی محبت کہیں ہم کاروبار سے تو نہیں کرتے۔ آپ کو برابر بھی نہیں کرنا ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں بتلایا تھا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پوری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے۔ اگر ان کی محبت زیادہ ہے اللہ سے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، زیادہ تو چھوڑیے، یحبونہم کحب اللہ، اگر ان کی محبت اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان لاتے ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جن کو اللہ پر یقین ہے، ان کے دلوں میں رب العالمین کی محبت سب سے شدید ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ لوگ جب قیامت کے دن پہنچیں گے اللہ رب العالمین کے جلال کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کے غضب کو دیکھیں گے، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ساری کی ساری قوتیں رب العالمین کے لیے ہیں اور ان کو عذاب دینے والا رب العالمین ہی ہے۔ آپ ہم مسلمانوں کا بچہ بچہ غور کرے اور سوچے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے، وہ محبت اس کا پیمانہ کیا ہے، اس پیمانے میں ہم محبت کو ناپیں اور دیکھیں کہ یہ ہماری محبت جو اس دل کے اندر رب العالمین نے ودیعت کی ہے، وہ محبت کہیں اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت تو نہیں ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ کاروبار کی محبت تو نہیں ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ مال و دولت کی محبت تو نہیں ہے، اللہ سے محبت سے زیادہ
اپنے نفس اور اپنے جان اپنی خواہش کی محبت زیادہ تو نہیں ہے. یاد رکھو اگر یہ چیز نہیں ہے, ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت سے بڑھی ہوئی ہیں. انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, جو روزے ہم رکھتے ہیں, آیا اللہ سے محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہماری عادت ہے نماز پڑھنا. وہ حدیث یاد ہے آپ کو, بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. انہی میں سے ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد, ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں ہمیشہ لٹکا رہتا ہو. اب آپ سوچیں, مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا دل دکان پہ تو نہیں لٹکا رہتا ہے, آپ کا دل کاروبار میں تو نہیں لٹکا رہتا ہے, آپ کا دل کہیں اور تو نہیں رہتا ہے, کہیں اور رہتے ہیں, اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے. کہیں آپ کا دل مسجد کے علاوہ کہیں اور تو نہیں لٹکا ہے. آپ کے دل میں رب العالمین کی عبادت سے زیادہ کوئی اور چیز کی اہمیت تو نہیں ہے. اگر ہے تو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. اگر مسجد کے لیے آپ کا دل لٹکا ہوا ہے, اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں جوش مار رہی ہے, تو رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن حکیم کی آیت ہے, محبت کے معیار کو رب العالمین بتلاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. محبت کرنے کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے. ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے دوسری آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے لوگوں سن لو جو اللہ کے دین سے, اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا. من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے کوئی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ رب العالمین کی محبت سے منہ موڑے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یحبہم ویحبونہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے. ان کے بارے میں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین, وہ لوگ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے. عزۃ علی الکافرین, کافروں پر بہت سخت ہوں گے. اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں گے, کسی ملامت کرنے والے کہ ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت کے شغوفے کو, اپنے محبت کے پھول کو جگا دے. یہ اللہ کا فضل ہے. دعا کرو, اللہ سے مانگو. حدیث رسول میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے. ذرا محبت کے ایک نمونے کو دیکھیے, اس نبی کائنات, اس سید المرسلین کے محبت کا ایک نمونہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جب رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے, اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا, آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے, درد اور تکلیف اتنی برداشت کرتے تھے. کمر میں درد ہوتا ہوگا, کبھی تو پاؤں سوج جاتے تھے, برداشت کیے رہتے تھے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, پھر آپ عبادت میں اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں, اتنی زیادہ پریشانیاں کیوں جھیلتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا محبوب بندہ نہ بن جاؤں؟
اسی طریقے سے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے شکر گزار بندہ بن کر کے ہو جاؤں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنا ہی نہیں، جب آپ کمزور ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب برداشت سے باہر ہو جایا کرتا تھا تو نماز ہی کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے، جب رکوع کرنا ہوتا تھا پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور قرات کرتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے، اور سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سو گئے ہیں یا آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہے کوئی بندہ اللہ سے اس طرح محبت کرنے والا، جو اس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی بھی آدمی میرے کسی ولی سے، میرے کسی محبوب سے دشمنی کرتا ہے، یقیناً اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ دی ہے۔ فرمایا کہ میرا کوئی بھی بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے، میری قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں اس کو ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی پناہ کو، اور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ رب العالمین ہے جو ہم سے جب محبت کرنے لگتا ہے تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، دلنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی کیجئے، علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، میں کوئی ایسا عمل کروں جب میں وہ عمل کروں تو رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ وَزْهَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حلال روزیاں ہیں ان چیزوں کو کماؤ، دنیا میں اس کو کھاؤ، لیکن حرام چیزوں سے پرہیز کرو، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اللہ کے ہو کر ہو جاؤ، اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے اور اس کو بٹورنے کا کام نہ کرو، لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کو دے کر کے حریص نہ بنو، لالچ نہ کرو، حسد نہ کرو۔ جب ایسا کرنے لگو گے، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور لوگ تم سے محبت کیسے کریں گے؟ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کو دیکھ کر لالچ نہ کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مانگنے سے پرہیز کرو۔ جب ایسا کرنے لگو گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں، پچھلے خطبے میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، مت الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس نے یہ الفاظ کہے، ما تدت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکن احب اللہ۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، میں نے بہت زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، میں نے بہت زیادہ صدقات و خیرات نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا، انتا مع من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھیے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فحببہ، تو تم اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل آسمان والوں سے اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے لوگوں سن لو، فلاں آدمی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب تمام کے تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو زمین کے اندر بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ تم فلاں شخص سے محبت کرو۔ زمین کے لوگ بھی جب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو بھی وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، غور کیجئے گا، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فاذا ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيَّ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي آتَاهُ حَرْوَلَةً۔ فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ کے بارے میں آپ کا جتنا یقین پختہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یقین کے برابر آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، کسی جماعت میں کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں، اور جب کوئی بندہ میرے پاس ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز چل کر کے آتا ہوں، اور جب کوئی بندہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ بندہ جب اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جنگ میں بھیجا۔ وہ آدمی لوگوں کی امامت کرواتا تھا، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، قل هو اللہ احد ہر رکعت کے آخر میں پڑھتا تھا۔ جب غزوے سے تمام لوگ واپس آئے، صحابہ کرام نے اس کے اس عمل کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پوچھو وہ آدمی یہ عمل کیوں کرتا ہے۔ جب اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا
کہ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا انہا صفت الرحمن وانا احبہ، کیونکہ یہ سورہ اخلاص، اس کے اندر میرے رب رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں۔ صحابہ کرام گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اس بات کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کہا جاؤ اس سے کہہ دو جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رحمان سے محبت کرتا ہے، اس کی صفت سے محبت کرتا ہے، تو اس کو یہ خوشخبری سنا دو احبہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ ہے کوئی رب ذوالجلال سے اس طریقے سے محبت کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے، رب العالمین ہمیں اپنے کلام کے پڑھنے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ رب العالمین تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، اے رب العالمین تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پلٹ دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ تجھ کو ہم اپنا محبوب بنا لے، آمین۔ وآخر